جی تھینک یو دیدی جی ونس اگین سب لسنرس کو میری طرف سے بہت بہت دھنیہ واد اینڈ پرنام کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے، ان کا بہت بہت شکریہ. دو چیزیں دیدی نے ابھی بولی، فتواز. میں آج آپ کو چند ایک فتواز دکھاؤں گا ایجپٹ کے. ایوری سنی مسلم اسکالر جو کہ بڑے لیول کا اسکالر بنتا ہے وہ الازہر یونیورسٹی میں پڑھے بغیر نہیں بن سکتا، سب جانتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیاں یہاں پہ بیٹھ کے مفتی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن ٹو ریچ اے سرٹن ڈگری لیول آف دی اسکالرشپ ان اسلام یو ہیو ٹو اسٹڈی ان دا سنی اسلام، یو ہیو ٹو اسٹڈی فرام دی الازہر یونیورسٹی ان کائرو. آج ہم ان کے کچھ ایک اسکالرس، بیکاز دا ورڈ فتوا ہیز بین یوزڈ لاسٹ ٹائم ایز ویل، تو میں نے ان چند ایک فتواز جو اپنے چینل پہ چلائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر میرے اوپر قتل کے فتوے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹارگٹ دکھتا ہے، آپ سب کو میری شکل نہیں دکھتی. لیکن دوسری بات جو مدھو دیدی نے کی وہ میں سب سے پہلے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ فتوا شریعہ کو بلٹ پوائنٹس میں بتا کیوں نہیں سکتے. یہ اس لیے نہیں بتا سکتے انڈیا میں کہ مر جائیں گے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. دو ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گا. شریعہ کے اندر امام حنفی کی اور امام شافی کی، اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، سمجھ آنے والوں کو. لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ، جیسے میں لاسٹ ٹائم لوگوں نے جہاں لوگوں نے دیکھ لیا تھا، فقہ وہ کوڈسز، وہ رولز ہیں جن کی بیس کے اوپر شریعہ بنتا ہے، رائٹ. اب اسکول آف فقہ کتنے ہیں؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، جعفری، اسماعیلی اینڈ زیدی. اب اگر فقہ میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں تھوڑے سے، اس کے اوپر شریعہ کوڈیکس ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. یہ بات میں نے کل رکھی تھی، لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مدھو جی کس اینگل پہ جا رہی ہیں، تو میں نے یہ سلائیڈ اس وقت نہیں تھی میرے پاس، میں نے اسپیشلی آج کی پریزنٹیشن کے لیے بنائی ہے. شافی جو ہیں، یہ حنفی جو ہیں، یہ امام ابو حنیفہ سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ 699 سے 767 سی ای میں تھے، ٹھیک ہے. حنفی اسکول میں سب سے کم ریزننگ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک اجماع ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ اینڈ سو فور، کہ سرٹن چیزیں جو کہ گرے ایریا میں فال کرتی ہیں اس کے اندر اسکالرز جو ہے اس طریقے سے لیتے ہیں. حنفی کے اندر یہ سب سے کم ہے. مالکی 711 سے 795 میں آئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، the Maliki school differ from other schools in giving more consideration to the fact beyond the Quran and Hadith. ٹھیک ہے، وہ زیادہ کنسیڈریشن دیتے ہیں اس کو. such as the ruling of the four caliph. عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، ابو بکر نے کیا کیا، علی نے کیا کیا. ان کی زندگی کے اوپر جو انہوں نے ایکشن دیے تھے، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جورسٹکشنز اور رولز صرف اس وجہ سے بنے کہ پاسٹ میں، ہسٹری میں، کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سلف الصالح نے کیا کیا. یہ مالکی اسکول آف تھاٹ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ جاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے. شافی اسکول آف تھاٹ یہ 760 سے 815 میں آیا. Significant tenet of the Shafi school is that the hadith should only explain the Quran but cannot contradict it. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرڈکشنز کس طریقے سے ہوتی ہیں. قرآن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، قرآن حدیث کو ایبروگیٹ کرتا ہے، حدیث قرآن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، حدیث کو ایبروگیٹ کرتا ہے. لیکن شافی اسکول آف بچتا تھاٹ، کیا ہے یہ یسٹرڈے سب کی کے بات بعد بچتا کیا ہے ایبروگیشن، دس از اے رول آف ایبروگیشن. لیکن اگر آپ پھر؟ شافی اسکول میں دیکھیں گے نا، شافی اسکول میں دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں، ان کو ڈفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں کہ حدیث شوڈ اونلی ایکسپلین دا قرآن بٹ کین ناٹ کنٹراڈکٹ اٹ. سی، یہ ڈفرینسز ہے نا، اس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر اسکول سوچتا ہے کہ ان کا شریعہ، ان کی وے از ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ بائی اللہ. You see, you laughed. آپ بالکل صحیح موقع پہ ایسی ہیں. From sitting from the outside, you'll laugh about it. You'll be like, یہ کیا ہو رہا ہے؟ What is this? And مجھے آپ کا جو سنسیئر قسم کی دل کے اندر سے نکلی ہوئی لاف ہے نا، بڑی پسند آئی ہے. Because looking at from the outside, یہ بہت زیادہ stupid feel ہوتا ہے. I'm sorry to use this word. It's a very derogatory word, but میں کیا کر سکتا ہوں؟ Like, you know. ہمبلی اسکول آف تھاٹ میں دیکھتے ہیں 780 855، ٹھیک ہے جی.
یہ کہتے ہیں کہ long considered the least popular of the Sunni school, سب سے کم پاپولر ہے یہ. It was received from the near extinction in the late 17s by Ibn al-Wahib of Arabia. He followed often called Wahhabism. اور آپ کو اس وقت وہابیزم سعودی عرب میں نظر آ رہا ہے کافی اسٹرانگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں میجرلی ایمفسس آن ان دا قرآن ایز یو نو. جعفریز آر دا شیعاز, جن کو آپ نارملی یوزولی کہتے ہیں شیعاز, ٹھیک ہے. امام جعفر صادق سے آئے 702 میں 765 کے اندر. جعفریز آر آلسو نون ایز 12 امامر, 12 امامر, 12 امامر, ٹھیک ہے. اور وہ ان کے مطابق یہ جو 12 اماموں سے ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہیں بیکاز دے آر معصومین, ٹھیک ہے. اچھا, سو اینڈ سو اسلام میں معصومیت بھی ہوتی ہے. I will deserve not to answer this question. لیکن let me say something. وہ شبد بیٹھتا نہیں ہے. جو باتیں سن رہی ہوں میں کل سے یا اس سے پہلے بھی, یہ شبد کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا. دیدی یہ شبد اس طرح فٹ ہوتا ہے کہ میں نے کل کی سلائیڈز میں ایک سلائیڈ دکھائی تھی کہ جو چیز اللہ نے ordain کر دی ہے نا وہ صحیح ہے. تو اگر آپ اللہ کی ordained کی ہوئی چیزوں کو جو کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں آئی, اس کو اگر, اور اللہ کو میں گاڈ سے ڈیفر کرتا ہوں, پلیز اس چیز کو سمجھیے گا. بالکل. گاڈ از گاڈ, ٹھیک ہے. اللہ گاڈ از از ناٹ گاڈ. گاڈ. یہ کیا گاڈ از ہوا, گاڈ. یہ ڈیفینیشن ہوئی, یہ کیا ہوئی؟ گاڈ از گاڈ, مدھو از مدھو اینڈ ایڈم از ایڈم. آف کورس. Okay, let me state it differently. کیونکہ پلیز. مسلمان جو ہے نا وہ گاڈ کو کیپیٹل جی اور گاڈ کو اسمال جی سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے شاید یہ میری اسٹیٹمنٹ انڈیا میں سمجھ نہیں آئی, لیکن میں اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. گاڈ وہ ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا, بنایا, ٹھیک ہے, اور اس دنیا میں ہمیں کچھ مورل ٹیچنگز عطا کی جس پہ بہت سارے لوگ چلتے ہیں. That's God. On the contrary, اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, نارمل ہیومن بینگز نے تو نہیں دیکھا. ایک خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا شکل دکھا دی جس میں ان کا محمدی ہے, اور وہ محمد نے ہی شکل دیکھی ہے, اور تو کسی نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایڈم بھائی, پر گاڈ کو بھی کس نے دیکھا؟ چلیں اب ہاں, میں اس ڈفرنٹ ڈبیٹ میں جا رہا. لیٹ می وہ بھی 1 سیکنڈ. دا ریزن آئی ایم سیئنگ از, یہ جو پروفیٹک ریلیجنز ہیں, جیسس کرائسٹ کہتے ہیں کہ وہ بھی گاڈ کے میسنجر ہیں. اسی قسم سے محمد جی کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں اور اللہ کا. تو یہ جو پروفیٹک ریلیجنز میں دونوں ہی برابر, دا کنسپشن آف گاڈ میں ڈفر ان سم ڈیٹیل, اور اللہ اور گاڈ بیسکلی ایک ہی ڈی این اے ہے, کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اب آپ دوسری طرف آئیے, اگر ہم انڈک فیتھ ٹریڈیشنز کی بات کریں, ہندو بودھ دھرم وغیرہ, وہاں ایشور کی پریکلپنا ہے, اور ایشور آپ کو کوئی کمانڈمنٹ نہیں دیتے. ہمارے کوئی بھی ہندو دھرم میں there are no commandment giving texts and there are no commandment giving divinities. They don't do that. رام کوئی کمانڈمنٹ نہیں دیتے. He just lives a certain his own life in a manner that many find emulation worthy. پر اگر آپ رام کو نہ مانو تو کوئی سزا نہیں ہے, کوئی کمانڈمنٹ نہیں ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے. میں کیسا کروں گا, رام کا اس کے اوپر فوکس ہے. That's the big difference. And جو ساری morality ہے ہندو دھرم میں, سناتن دھرم میں, ویری کلیئرلی ہمارے سارے شاستر کہتے ہیں it's time, culture, space, situation specific. There are no permanent rules except some basic moral ethical formulations. But anyway, we will not today digress. The point that I only wanted to bring to your notice is کہ God اور اللہ cousin brothers ہی شاید کہے جا سکتے ہیں. That was my point. Okay, that's your point, fair enough. لیکن اس میں چند ایک چیزیں آپ نے کچھ ایسی کہہ دی جس کے اوپر میں آج ڈیبیٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں کہنا یہ ضرور چاہوں گا کہ جیسس کرائسٹ کو آپ نے خالی میسنجر کہہ دیا, یہ اسلامک بلیف ہے, ٹھیک ہے. biblical belief میں تو he is the son of God, right? So he is called God not by the biological nature but by the spiritual nature. So make
distinguish in that. لیکن secondly میں اللہ کو پروف کر چکا ہوں اپنی لائف سٹریمز میں قرآن سے کہ اللہ میں اور اسلامک شیطان میں ڈیول میں کوئی فرق نہیں. فرام دا قرآن اونلی. بیکاز میرے پاس بہت سارے لوگ یہ ایسے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے. اینڈ آئی واز لائک پرفیکٹ, آئی ول گیو یو 20 ایویڈنسز فرام قرآن اونلی دیٹ کہ جو بھی شیطان یعنی کہ ڈیول کر رہا ہے قرآن میں وہی اللہ کر رہا ہے, بلکہ شیطان سے زیادہ طاقت میں وہ کام کر رہا ہے. تو قرآن کے مطابق قرآن کا جو اللہ ہے وہ شیطان سے زیادہ شیطانی طاقت میں شیطان ہے. That's my اچھا یہ statement. بچوں والی شیطانی ہے کہ وہ شیطان والی شیطانی؟ نہیں, یہ وہ شیطان والی شیطانی ہے جس میں وہ غرور کر رہا ہے, جس میں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, جس میں وہ جان بوجھ کے لوگوں کو جہنم میں ڈال کے انجوائے کر رہا ہے. اس نے لوگوں کو کریٹ اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں ڈال سکے. وہ مکر و فریب کر رہا ہے, وہ لوگوں کو ڈسیو کر رہا ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. 20 ایگزامپلز میں نے دی تھیں صرف قرآن سے اور قرآن کے عربک ٹیکسٹ سے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عربی میں جو لکھا ہے وہ ہم مانیں گے, ٹرانسلیشن نہیں مانیں گے. سو قرآن کے عربک ٹیکسٹ سے وہ کام جو اللہ کر رہا ہے اور وہ کام جو شیطان کر رہا ہے, اور اللہ اپنے منہ سے بولتا ہے کہ شیطان نے گمراہ کیا تو میں ہدایت دے سکتا ہوں, لیکن جس کو میں نے گمراہ کیا اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ واہ غضب. تو شیطان بڑا شیطان ہوا کہ اللہ. یہ میں نے آگے کئی بار پولیس کو کہتے سنا ہے, پولیس سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہوتا. ہاں تو it sounds like that, you know. یو آر رائٹ آن اسپاٹ دیدی, یو آر رائٹ آن اسپاٹ. واپس چلتے ہیں جی آگے. ہمارے پاس زیدی آگے جناب یہ جی ابن زید ابن علی کی طرف سے آئے تھے, ٹھیک ہے. Zaydis are now found in mainly in Yemen and South Arabia only. تو یہ شیعہ مذہب کا ایک closest sect ہے. اچھا, اب یہ جب 6 میجر سیکٹ آپ کے پاس آ گئے اور ہر ایک کی فقہ لینے کی طریقہ فرق ہے, تو what is going to happen is کہ you will actually have a little bit of differences. Hence اگر یہ انڈیا میں کوڈیفائی کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بڑی مزیدار چھوٹی سی بات, آپ کو سمجھ لگ جائے گی. 2 ڈفرنٹ کوڈسز سے. یہ امام شافی کا کوڈک ہے شریعہ کا, یہ کہتا ہے کہ تھیف کی پنشمنٹ کیا ہے؟ penalty of thief. A person's right hand is to be amputated, اس کا کاٹ دینا ہے, whether he is a Muslim or a non-Muslim, subject to Islamic State. Islamic State کا سبجیکٹ ہونا چاہیے وہ, who has or whoever has left Islam as well. اس کو پیوبرٹی کی ایج میں ہونا چاہیے, اس کو عقل مند ہونا چاہیے, سین ہونا چاہیے, اور اس نے والنٹریلی یہ کام کیا ہے, کسی کی تلوار گردن پہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا. اچھا, لیکن he steals a quarter of a dinar. Minimum quantity codify ہوئی ہے quarter of a dinar. And the value of that is 1.058 grams of gold. اچھا, یہ 1.0 لائک چلے 1 گرام کہہ لیں راؤنڈ فگر میں, انڈیا میں اس کی کیا ویلیو بنتی ہے, کوئی اندازہ ہے آپ کو تھوڑا سا؟ 10 گرام ہوگا آج کے دن میرا خیال 60,000 روپے. تو 6,000 rupees. That will be 1 gram. So I 6,000. think so. حالانکہ میں نے کبھی سونا ہونا خریدا نہیں, پر ایسے تکا مار دیا. اوکے, راؤنڈ فگر ہے نا, لائک راؤنڈ. ہندو واریر کہہ رہے ہیں جی 3,000 rupees. I don't know, but 3,000, 6,000, 5,000, whatever. It's a very small amount, right? اچھا, same is the case. اب اگر ہم ایک اور ہدایہ کو دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی ایک شریعہ مینول ہے, ٹھیک ہے. اس شریعہ مینول کے مطابق if an adult of found understanding steal out the undoubtable custody of 10 dinars 10 dirham, sorry, اب یہاں پہ 10 درہم آگے, جس کی ویلیو تقریباً 1 دینار کوارٹر آف دینار سے بھی کم بنتی ہے. اچھا, بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ لوگ ڈفرنٹ جگہوں پہ آئے تھے, جیسے کہ امام شافی کسی اور جگہ پہ آئے تھے, امام ابو حنیفہ کسی اور جگہ پہ تھے, امام مالک کسی اور جگہ پہ تھے. دیکھیں اسلام پھیلا
ڈفرینٹ علاقوں میں پھیلا اور ڈفرینٹ لوگوں نے پکڑ کے شریعہ بنانا شروع کیا. 4 میجر مذاہب ہیں, انہوں نے اسی طریقے سے بنایا. اب انہوں نے یہ بنایا. حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو کہتی ہے کہ اگر ایک انڈا بھی چرا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہے بھگوان. انڈا دی ایگ, ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اگر اس نے ایک ہیلمٹ, اس زمانے میں چونکہ وہ پہنی جاتی تھی چیزیں وہ ذرہ بختر, تو ہیلمٹ کے مطابق. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی کامیڈی شو ہے, وہ بھی دکھا دوں آپ کو, شاید مزہ آئے گا تاکہ لوگ تھوڑا سا کامیڈی شو بھی دیکھ لیں. دکھائیے. آپ نے کہا نا ہی مسٹ بی سین. سیم آئی تھاٹ جو آپ بتا رہے ہو ساری یہ جلیبی بنا رہے ہو اس کی, اس میں تو جلیبی مسلمان بناتے ہیں, میں نہیں. میں صرف دکھاتا ہوں. ہاں ان کی جلیبی کو آپ ڈی کوڈ کر رہے ہیں جو, تو اس میں تو لگتا ہے سینٹی کی کوئی جگہ ہونی ہی نہیں چاہیے. It's supposed to drive you insane with hatred of people you don't even know. You are absolutely right, sister. یہاں پہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اسلام میں سین وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو اور محمد کے احکامات کو مانے, وہ جو بھی ہے. That's the major issue as well, because Islam is the only, I would say, چلیں رہنے دیں, گولی مارے, آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ بندے نے چوری کیا تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے. If the person steals the second time, his left foot is to be cut. پہلے ہاتھ کاٹا, دوسری دفعہ سے چوری کیا, غریب ہے نا, کھانا نہیں کھا سک رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, اب اس کا لیفٹ فٹ کاٹ دو. If the third time, then اس کا لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دو. اچھا if he steals again, تو اس کا رائٹ فٹ بھی کاٹ دو. اب اس کے رائٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا, اس کا رائٹ فٹ بھی کاٹ دیا, لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا, لیفٹ فٹ بھی کاٹ دیا. If he steals the fifth time, he is disciplined. ارے ہاتھ نہیں ہے, اسٹیل کیسے کرے گا؟ اسٹیل کے لیے کم سے کم ہاتھ سے چاہیے, منہ سے اٹھائے, یہ بھی ہے. ہاں منہ سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہی جوک ہے, اندر اٹھانا ہے نا, یہی تو جوک ہے. اٹھایا جا سکتا ہے. دیدی اچھا ہاتھ بھی نہیں ہے, چڑیا کا انڈا ہے, مرغی کا انڈا ہے, کس کا انڈا؟ دیدی ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے ہیں. 5th ٹائم تک پہنچتے پہنچتے اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے ہیں. اب مجھے کوئی یہ بتائے, ایک بندہ ہے اس کے پاؤں بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, وہ 5ویں دفعہ اسٹیل کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟